وینزویلا کے بعد اب صدر ٹرمپ کی نظریں گرین لینڈ پر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی حکومت یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ گرین لینڈ کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے مختلف راستوں پر غور ہو رہا ہے، حتیٰ کہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا آپشن بھی زیر بحث ہے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا ایک نیم خود مختار علاقہ ہے اور دونوں ممالک نیٹو کے اتحادی ہیں۔ ڈنمارک اور یورپ کے کئی بڑے ممالک جیسے برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے مل کر کہا ہے کہ گرین لینڈ اس کے لوگوں کا ہے اور اس کا مستقبل کا فیصلہ صرف گرین لینڈ اور ڈنمارک ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرحدوں اور ملکوں کی خود مختاری کا احترام ہونا چاہیے۔ Greenland is part of the Kingdom of Denmark. Our close European partners, our long-standing NATO allies, and all our countries work closely together on security issues and will always do so. ڈنمارک کی وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر حملہ کیا تو یہ نیٹو کے خاتمے جیسی سنگین بات ہو سکتی ہے، کیونکہ نیٹو میں اتحادی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے۔ If the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is including our NATO and thus the security that has been provided since the end of the Second World War. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اسے خریدنے یا کسی خاص معاہدے کے ذریعے اپنے قریب لانے کی بات ہو رہی ہے۔ امریکی حکام یہ دلیل دیتے ہیں کہ روس اور چین آرکٹک علاقے میں سرگرم ہو رہے ہیں، اس لیے امریکہ کو وہاں مضبوط ہونا ضروری ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاملے پر احترام کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے اور بین الاقوامی قوانین کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ گرین لینڈ کے عام لوگ اس صورتحال سے خوف زدہ اور ناراض ہیں۔ زیادہ تر لوگ ڈنمارک سے مکمل آزادی تو چاہتے ہیں، مگر امریکہ کا حصہ بننے کے سخت خلاف ہیں۔